ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف واشنگٹن بیٹ. امریکہ چونکہ امیگرینٹ کنٹری ہے، یہاں پہ جتنی بھی کمیونٹیز آتی ہیں ان کی پولیٹیکل پروسیس کے اندر آنے کے لیے اپنی اپنی آرگنائزیشنز ڈفرینٹ قسم کی بنائی جاتی ہیں. جوئش کرسچن، اس کے علاوہ انڈین بہت بڑی لابیز اور بہت بڑی آرگنائزیشن جو ہیں وہ یہاں پر کام کرتی رہی ہیں. اسی طرح پاکستان کی طرف سے بہت ساری آرگنائزیشنز جو پولیٹیکل لیول پر کام کر رہی ہیں. ان میں سے ایک اے پی پیک کے نام سے، یہاں پہ ایسے پہلے پاک پیک کے نام سے بھی ایک چلی آ رہی ہے کافی عرصے سے. اے پی پیک جو ہے وہ 2017 میں بنی تھی، اور اسی کے تحت پاکستانیز فار بائیڈن کے نام سے بھی آرگنائزیشن بنی تھی، جس کے اندر بائیڈن کی کیمپین کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. ان کے ہی چیئرمین جو ہیں وہ یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر اعجاز احمد. سر، تھینک یو فار جوائننگ می. تھوڑا سا بتائیے گا کہ پاکستانیز فار بائیڈن کیوں بنائی گئی تھی؟ وہ تو بڑے اس وقت کیا پاپولر تھے، نہیں تھے؟ کوئی ڈیوائڈ آپ کو نظر آ رہی تھی؟ میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ ہم انوالو ہوئے تھے پالیٹکس میں. میں اور کچھ فرینڈس اے پی پیک جو ہم نے بنائی تھی، بورڈ ہمارا جو ہے وہ 2016 میں جب ٹرمپ کا الیکشن کا زمانہ تھا، اسی کی وجہ سے ہم الیکشن میں انوالو ہوئے اور پالیٹکس میں. کیونکہ اس وقت جب ٹرمپ آیا تو اس نے کہا جی مسلمانوں کو بین کروں گا میں اور مسلم رجسٹری بناؤں گا. تو ہمارا جو مین وجہ تھی ہماری پالیٹکس میں آنے کی، وہ ٹرمپ ہی ہمیں لانے والا تھا، کہ ہم چاہتے تھے کہ اس کو کسی طرح روکا جائے اس وقت. تو اس کے لیے ہم نے اس وقت ہلری کو سپورٹ کیا. پھر بعد میں وہ جب ٹرمپ جیت گیا تو پھر ہم نے وہ اپنی ایفرٹ کنٹینیو رکھی، اور ٹرمپ نے 4 سال حکومت کی. لیکن جب 2020 کے آئی تھنک اپریل میں جب پتہ چل گیا کہ بائیڈن ول بی موسٹ لائکلی نامینی، جب ساؤتھ کیرولینا میں جیتا، اس وقت جب کیمپین نے ہمیں ریچ آؤٹ کیا کہ آپ لوگوں نے ہلری کو بہت سپورٹ کیا تھا، دس گروپ کین یو گائز سپورٹ بائیڈن. تو اس وقت ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بائیڈن کو سپورٹ کریں گے. ہمارا یہ خیال تھا کہ ٹرمپ کا آفس میں رہنا مسلمانوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم نے بائیڈن کو سپورٹ کیا. مسلمانوں کے لیے ہی کیوں؟ مطلب تو خود اس وقت تو لگ رہا تھا کہ امریکہ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. تو ہمارا اس کی جو دیکھیں جو ہیٹ کرائمز تھے وہ بہت اوپر جا رہے تھے 2015 2016 17. اور ٹرمپ نے ایک ایسا اینٹی امیگرینٹ سینٹیمنٹ کریٹ کر دیا تھا. ہمارا خیال تھا کہ ٹرمپ کا گورنمنٹ میں رہنا وہ ہمارے لیے، پاکستانی امریکنز کے لیے، مسلم امریکنز کے لیے، بلکہ جتنی بھی مائنارٹیز ہیں ان میں کالے بھی ہیں، افریکنز، اسپینش، سب کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اچھا، جب آپ کہتے ہیں کہ جی پالیٹکس میں انوالو ہو جائے، تو کیا اس میں صرف اور آپ نے پاکستانیز فار بائیڈن کا نام اختیار کیا تھا، تو اس میں کیسے کیا کرتے ہیں آپ؟ ریچ آؤٹ کرتے ہیں؟ کہاں تک گئے آپ بتا رہے تھے کہ 20 اسٹیٹس کے اندر یہ کام کر رہی تھی، تو کیا اس کا ورکنگ میکینزم کیا تھا؟ تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. تو جب ہم اے پی پیک کام کر رہی تھی، ہمارا فل ٹائم ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے عطر ترمذی صاحب. اور اس وقت جب بائیڈن کیمپین سے انہوں نے کام کرنا شروع کیا، اور وہ ساؤتھ ایشینز فار بائیڈن ایک آرگنائزیشن بنی جس میں ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگوں نے مل کے کام کرنا شروع کیا ٹو ہیلپ بائیڈن. تو اس میں انہوں نے ہمیں ریچ آؤٹ کیا کہ ہم سب پاکستانی فار بائیڈن بنائیں، اے پی پیک کو کہا. سو بیسیکلی اٹ واز اے پی پیکس آف شوٹ، اور پاکستانی فار بائیڈن بنائی. ہم نے ایک آؤٹ ریچ ڈائریکٹر امتیاز رائی صاحب ہیں، انہوں نے کام کیا. ہماری عائشہ یوکی فرام ڈیلس، شی واز آلسو ان دا لیڈ رول، اینڈ عطر ترمذی فرام نیو یارک. سو دیز ور لائک مین لیڈنگ رول. بٹ دین وی ہیڈ اے ویب سائٹ، اور پورا ہم نے گراس روٹ پہ کام کیا. وی ہیڈ لائک 1100 والنٹیئرس فرام پاکستانی تھے، موسٹلی ینگ لڑکے لڑکیاں فرام ڈفرینٹ اسٹیٹس، اور 20 اسٹیٹس میں وی ور ویری ایکٹیو. اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ مسجدوں میں جائیں اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز میں جا کے پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو لے کے آئیں تو کم آؤٹ اینڈ ووٹ فار بائیڈن. تو آپ پولیٹیشینس کو بھی ریچ آؤٹ کرتے ہیں یا صرف ووٹرز کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں؟ اور جب یہ ریچ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کنونس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی پیسے بھی لگتے ہیں ہوں گے؟ جی، پالیٹکس از ویری ایکسپینسو ان امیریکا. اگر آپ کسی بھی کانگریس مین کو ملنا چاہتے ہیں، یا سینیٹر کو ملنا چاہتے ہیں، یا پریزیڈنٹ کو ملنا چاہتے ہیں، تو اٹس آل منی. سو لاٹ آف منی انوالوڈ. اور یہ ایک پارٹ جو پالیٹکس کا ہے کہ جو آپ لیڈر سے، کنگریشنل لیڈر سے ملیں،
اور پریزیڈنٹ کو ملیں، وہ ایک پارٹ ہے جس میں پیسے چاہیے ہوتے ہیں، آپ کو فنڈ ریز کرنا پڑتا ہے. دوسرا پارٹ جو ہے وہ ہے گراس روٹ، کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کریں کہ باہر آئیں ووٹ ڈالیں. اس کے لیے بھی آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں. سو یو ہیو ٹو ریچ آؤٹ ٹو پیپل، ووٹرس come out and vote, and you have to reach out to people who will donate, and also you have to reach out to the leaders who will get money. سو 2020 آ جاتا ہے اور بائیڈن الیکٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کی سیلیبریشنز کیسی ہوتی ہیں پھر؟ مطلب وہ جو آپ نے نیٹ ورک بنایا ہے، اس نیٹ ورک کو آپ کس طرح چارج اپ رکھتے ہیں؟ تو ہم نے جو چینلز بنائے تھے ہمارے ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے اوپر، اٹلانٹا میں ہے فار ایگزامپل، مشیگن میں ہے پاکستانی پر بائیڈن ہے، نیو یارک میں ہے، نیو جرسی میں ہے، ٹیکسس میں ہے، ڈفرینٹ اسٹیٹس میں اس طرح تھا. ان کو سوشل میڈیا پہ ہم نے ایکٹیو رکھا ان کو، لیکن بہت زیادہ لوگ انٹرسٹ لوز کر گئے. لیکن ایک چیز جو ہم نے نوٹ کی الیکشن کے دوران کہ 65% پاکستانیوں نے بائیڈن کو ووٹ دیا اور 35% ٹرمپ کو دیا. سو لار آف پیپل ایکچولی سپورٹڈ ٹرمپ آلسو 35%، کیونکہ لوگوں کا کہ یہ خیال تھا اس ٹائم کہ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کے لیے مور فیوریبل ہے. تو ہمارا ایز اے مسلم اور امیگرینٹ ایز اے پاکستانی کمیونٹی، ہمارا یہ خیال تھا کہ بائیڈن از بیٹر فار امریکہ اینڈ بائیڈن از بیٹر فار اوور آل. تو دیٹ واز آور پرسپیکٹیو. اس کا جو لرننگ ایکسپیرینس ہوتا ہے گراؤنڈ کے اوپر کام کرنے کا، اور جب آپ لوگوں کو، نئے لوگوں کو ریچ آؤٹ کیا ہے یا آپ نے جن لوگوں سے بات کی ہے، اب وہ نیٹ ورک ابھی تک ہے کیونکہ اب بائیڈن کا الیکٹ ہو چکے ہیں، تو اب وہ آرگنائزیشن سورٹ آف ختم ہو گئی، یا یہ کہ یہ جو مڈ ٹرم الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر بھی اس کو چارج اپ رکھا گیا؟ جو پاکستانی سفر بائیڈن تھی وہ ایکٹیولی اس کا کام جو ہے ایکٹیو جو رول تھا وہ تو ختم ہو گیا جب ویسے بائیڈن کا الیکشن ہو گیا، اس کے بعد تو نہیں تھا. لیکن جو مڈ ٹرم الیکشن ہے اس میں اے پی پیک از ورکنگ. اے پی پیک از اے رجسٹرڈ آرگنائزیشن، اس کے 51C4 51C3 اور پولیٹیکل ایکشن کمیٹی ہیں، وہ تو رجسٹرڈ ہے فیڈرل اور اسٹیٹ لیول پہ، تو وہ کام کر رہی ہے. لیکن پاکستانی فار بائیڈن واز جسٹ ٹو گیٹ ٹوگیدر پیپل ڈیورنگ دیٹ پروسیس. اچھا، اگر آپ اے پی پیک کی بات کرتے ہیں اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک چل رہی ہے، تو یہ جو ریچ آؤٹ کا جو پروسیس ہے، میں صرف اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ کسی بھی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، یا یہ کہ آپ اپنے کمیونٹی کے اندر سے، اپنے ووٹرز کے اندر سے ایسی لیڈرشپ کو سامنے لانا چاہ رہے ہیں جو یو ایس پالیٹکس کے اندر حصہ بنے؟ دیکھیں، ہم اپنے لوگوں کو جو بھی الیکشن لڑنا چاہیں ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں. ہم نے ایک مینول بنایا ہے کہ جو بندہ الیکشن لڑنا چاہے اس کو ٹرین کر کے اور اس کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم اسے پہلے پوچھتے ہیں کہ تمہارا پیتھ وے کیا ہے، کہ چانسز کیا ہیں. اگر آپ نے کبھی کمیونٹی میں کام ہی نہیں کیا، آپ کو کوئی اس محلے میں جانتا ہی نہیں ہے ڈسٹرکٹ میں، اور آپ اٹھ کے کہتے ہیں میں کانگریس مین کا الیکشن لڑوں گا، تو وی کین ناٹ سپورٹ یو. سو یو ہیو ٹو شو کہ آپ نے کتنا کام کیا ہے اور آپ کا پیتھ وے کیا ہے، کتنے آپ لوگ لے کے آئیں گے، کتنا آپ فنڈ ریز کریں گے، اینڈ دین وی ول انڈورس یو اینڈ وی ول ہیلپ یو. یہ تو اپنے لوگوں کا ہے. بٹ وی انکریج آور پیپل ٹو کم آؤٹ to run for smaller things first, like school board, assemblyman, council member. اس کے لیے لڑیں پہلے. جب آپ پارٹی کے اندر بہت ریپبلکن میں ہوں یا ڈیموکریٹ میں ہوں، جب آپ بہت زیادہ ان ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ آپ کانگریس کے لیے بھی الیکشن لڑیں. دین پیپل نو یو، یور کمیونٹی نوز یو. یہ تو ہے ان لوگوں کے لیے. جو دوسرا پارٹ آپ نے کون سا تھا کہ ووٹر رجسٹریشن، تو ووٹرز کو جو کرنا ہے، کو انگیج رکھنے کے لیے وہ کنٹینیوس جو ہے نا ایفرٹ ہے، فل ٹائم اسٹاف ہے، دے ہیو بین ورکنگ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. تھینک یو.